معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کی 12ویں شب میں ہمارے ہاں نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا گیا ہے وہ 25 رکوع پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ نحل کے 4 آخری رکوع تلاوت کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء ہے، جس کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے سفر کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ مبارکہ 12 رکوع پر مشتمل ہے، اول سے لے کر آخر تک پڑھی گئی ہے، اور اس کے آخر میں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھا سجدہ تلاوت بھی آج ہم کو کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک اور مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الکہف ہے، جو غار والے اصحاب یا غار والے افراد کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو اس واقعے کی افادیت کی بنیاد پر اس پوری سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم وکانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اس آیت کریمہ کے حصے سے کہف کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بھی بذات خود 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے بڑی عظیم الشان اور بڑی معرکۃ الآراء ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خصوصی طور پر 2 واقعات کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، ایک اصحاب کہف کا، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملاقات کا۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ اگلے پارے کے اندر وہ بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ بھی بڑی اس سورہ مبارکہ کا بڑا اہم ترین تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہمارا ظہر کی نماز کے متصل بعد درس ہوگا اس کے اندر ہم اس کو جامع انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج اس سورہ مبارکہ کے 9 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، تو کل ملا کر ہماری آج کی جو منزل 15ویں پارے میں ہے وہ 21 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو پارہ ہے 15واں اس کے 21 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے پارہ سماعت فرمایا ہے 14واں پارہ، اس کے 22 رکوع ہیں۔ تو یہ آخری جو قرآن مجید کے اسپارے ہیں ان کو چھوڑ کر یہ سب سے زیادہ رکوع اپنے دامن میں رکھتے ہیں یہ پارے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاروں کے اعتبار سے بھی ہمارے 15 پارے نصف مکمل ہو چکے ہیں، اور پورے قرآن مجید کے الفاظ کے اعتبار سے بھی ہمارا جو سورہ کہف کے اندر ایک لفظ ہے فَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں پہ آ کے قرآن مجید کے الفاظ کا اس کے کلمات کا نصف ہوتا ہے، وہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے ہم کو یہ پہلا حصہ آدھا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے بقیہ آدھا بھی پڑھنے اور سننے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہ چند ایک سوالات ہیں، ان کا جائزہ ذرا لے لیں۔ ایک مرتبہ درود السلام پڑھیے۔
माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल हुए हैं। पहले की तरह पहला सवाल इनका ये है, कहते हैं कि आज ज़ुहर की नमाज के दरस कुरान में आपने एक लफ्ज़ बोला था कि नाकिल मुफ्ती, तो कहते हैं आप ये बताएं कि आज के दौर में कौन कौन से साहबान जो हैं वो नाकिल मुफ्ती नहीं हैं जो हमारे मसाइल का हल बता सकें। मेरे ख़्याल में जिस साहब ने ये गुफ्तगू लिखी है या जिसने ये सवाल लिखा है उसको हमारे नज़रिए की समझ ही नहीं आई सिरे से कि नाकिल मुफ्ती क्या होता है। ये आपके सवालों के जवाब के लिए क्या मुज्तहिद की ज़रूरत होती। इस दौर के अंदर मैंने हवाला दिया था कि सदर शरिया अमजद अली आदमी जैसा बंदा जिसकी किताबें पढ़ के बंदे मुफ्ती बनते हैं वो भी अपने आप को मुफ्ती नाकिल कहते हैं। मुफ्ती नाकिल का यही माना होता है कि इस्लाम के जितने मसाइल हैं उसके सामने पेश नज़र हो, कुरान मजीद की आयात जो अहकाम की हैं वो उसके पेश नज़र हो, अहादीस से सही है जिनसे मसाइल का इस्तेंबात होता हो वो उसके पेश नज़र हो, इजमाए उम्मत उसके पेश नज़र हो, और फिर वो कयास करने की सलाहियत भी बाकायदा तौर पर रखता हो। तो इस दौर के जो अफराद हैं ये सारे के सारे नाकिल मुफ्ती। अलबत्ता ये है कि इज्तिहाद की भी कदरे किसी हजरात के अंदर कोई ऐसी शक्ल पाई जाती है जब किसी ऐसे मसले की ज़रूरत पेश आ सके, लेकिन ये इज्तिहाद जो है ये इमाम आदम अबू हनीफा के दर्जे का इज्तिहाद नहीं हो सकता, ना इमाम अबू यूसुफ के दर्जे का इज्तिहाद हो सकता है, चूँकि मसाइल जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये इस कदर वसी तौर पर इस्लाम के बयान हो चुके हैं कि अब इस कदर बड़े इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो आजकल के मुफ्ती हैं, बल्कि इससे पहले के दौर के उससे पहले के दौर के हजरात भी ये नकल मुफ्ती अपने आप को कहलाया करते हैं। अगर समझने में ख़ता हो गई हो या फिर आपको नाकल से लफ्ज़ नकल आपके ज़हन में रह गया हो तो ये आपकी ख़ता है जिसने ये सवाल किया है। अगला सवाल ये कहते हैं, कुरान में मुशरिकीन कहते हैं कि नबी पर जादू हो गया है जो हकीकत में नहीं था। बाद में एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया। ये कुरान की नफ़ी करता है क्योंकि अगर जादू हो सकता सहाबा किराम को ये शक हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो असल बात कर रहे हैं जादू के ज़रिए असर कर। अच्छा मसला ये है कि बहुत सी ये जो जादू उनका नज़रिया था कुफ़ार का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है, वो इस नज़रिए से कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का एक फ़रिश्ता मुझ पे उतरता है और वो फ़रिश्ता आके मुझको फ़लाँ फ़लाँ बात कहता है, अल्लाह का हुक्म सुनाता है, फिर मैं आगे तुम्हारे सामने पढ़ता रहता हूँ। यानी ये एक उनकी हर्जा सराई थी, ये एक उनका एक ऐसा इनकार था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कि जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं था। जिस जादू का तज़किरा हदीसों में आया है या मुफस्सिरीन कराम ने जिक्र किया है या कुरान मजीद की कुछ आयात भी इसकी तरफ इशारा करती हैं बतरीके इशारतुन नस के, तो उस जादू का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आज़ाए जिस्मानी हैं, जो आज़ाए बशरी हैं, इन पर जादू का असर हो सकता है। ये अहले सुन्नत का नज़रिया है, अहले इस्लाम का नज़रिया है। लेकिन ये है कि उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासर नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इबादत के मामलात हैं वो मुतासर नहीं हो सकते। जिस्मानी तौर पर जिस तरह आप देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान अक़दस शहीद होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ज़ख्म लगता है, उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह ये जायज़ है कि ज़ाहिरी तौर पर सरकार के जिस्म पर कुछ ज़रब लगे तो सरकार के जिस्म का कोई हिस्सा भी आपसे कट के अलग हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए, जिस तरह ये जायज़ है इसी तरह नबी पर जादू का असर होना बशरी अवारस पर ये जायज़ है। इससे ये मफहूम नहीं अखज़ किया जा सकता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों में कोई असर पड़ सकता है। ये बहुत सी हदीसों में भी है और इसको बहुत से मुफस्सिरीन कराम ने भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। आजकल के बहुत से अफराद हैं जिन्होंने इसके जवाब में कुछ लिखना शुरू किया है और उनकी बात में ये है कि ये जो आपने मफरूज़ा कायम किया है वो भी ये भी करते हैं कि देखिए जी उनकी अगर वो जादू हो जाता तो फिर उनकी फ़लाँ ये होती ये उनका कुफ़ार का नज़रिया सच्चा हो जाता। इसका ताल्लुक़ सिरे से इस बात से नहीं है। उलमाए इस्लाम और उलमाए हक़ इसके जवाब पहले दे के जा चुके हैं कि इनका असर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों पर नहीं हो सकता, न इसका असर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मौके पे हो सकता है। अलबत्ता बशरी अवारस जो हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशरी मामलात हैं उस पर इसका असर हो सकता है। जिस तरह अगर कोई बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह पत्थर मारता है तो उसका असर तो सरकार पे होता है।
کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی پتھر لگا تو یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر آپ کو کوئی ضرب لگے تو اس کا نشان نہیں پڑے گا، یا آپ کو کوئی تیر لگے یا تلوار لگے یا کوئی اس طرح کی اثر انداز ہونے والی شے لگے تو آپ کے جسم پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کوئی وعدہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اس انداز میں کہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کی جان لینے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ جنگ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس پر ضرب آئی ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کا کنارہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کی کڑیاں چھپ گئی تھی جس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن میں نے سرکار کا صبر دیکھا، سرکار کا حوصلہ دیکھا کہ خون کی وہ خود کی کڑیاں چھپ گئی تھی، خون کا فوارہ نکلتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے۔ تو جب ایک ہاتھ بھر گیا تھا میں نے دیکھا پھر دوسرا ہاتھ آپ نے ایسے کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار کہ آپ دو طرح کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، ایک خون کو روک رہے ہیں ادھر تکلیف بھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرے ناحق خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو کہیں زمین قیامت تک سبزہ اگانا نہ چھوڑ ڈالے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بشری تقاضوں پر، بشری عوارض پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح نظریہ اہل سنت ہے۔ آج کل کے بعض کسی بندوں نے ٹی وی پر اگر اس طرح کو کلام کر دیا ہو تو یہ اس کا اپنا کلام ہے۔ علماء اہل سنت میں شاہ عبدالعزیز کا یہ نظریہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ نظریہ ہے، اور اس کے بعد میں آنے والے جو ہمارے افراد ہیں جس میں صدر الشریعہ امجد علی اعظمی ان کا یہ نظریہ ہے، مفتی احمد یار خان گجراتی بہت بڑے محقق آدمی ہیں، یہ بھی مفتی ناقل ہیں۔ جس بندے نے یہ سمجھا نا بھائی کوئی ایسا بندہ جو مفتی ناقل نہ ہو جو ہمارے مسائل کا حل بتا سکے، تو پہلے ناقل ہوگا پھر کسی درجے پہ پہنچے گا۔ کیونکہ کتابوں کو پڑھ کے ایک بندہ کہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن پہلی کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہوں میں تب بھی ڈاکٹر کہلا سکتا ہوں۔ کوئی بندہ پہلے کی طب کی کوئی شے چھیڑتا ہی نہیں، کہتا نہیں میں اندر سے ہی اپنے آپ طبیب بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نقل کرے اور پہلی کتابوں کا مطالعہ کرے، اتنا کرے کہ درجہ افتاء کے مرتبے پر فائز ہو۔ یہ مفتی ناقل ہونا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی یہ ایک قسم کا مجتہد ہی ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے درجے کا ہی بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے یہ اصطلاح اخذ کی ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی کثر نفسی سے اس کا کام لیا۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ حنفی مذہب میں نماز عصر کے بھی 2 اوقات ہیں، نماز عشاء کے بھی 2 اوقات ہیں، وضاحت کریں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں حنفیوں میں ظہر کی نماز کا وقت جو ہے یہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ ہر چیز کا سایہ 2 چند ہونے تک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز 2 فٹ کی ہو تو اس کا بھی تھوڑا سا معمولی سا سایہ ہوتا ہے، نصف النہار، نصف النہار اس پر جب سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت بھی تھوڑا سا سایہ اپنے قدم میں رکھتی ہے وہ چیز۔ تو جب تک یہ 2 فٹ کی چیز کا سایہ 4 فٹ تک نہ پہنچے اس وقت تک حنفیوں کے ہاں ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد رشید ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام ابو یوسف ہے، ان کا ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ جب تک 1 چند ہو جائے، 1 گنا ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حنفیوں میں امام ابو یوسف کا یہ نظریہ ہے۔ البتہ یہ ہمارے ہاں فتویٰ جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ نماز عشاء کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت حنفیوں کے ہاں جب تک شفق غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو تو پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ شفق جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو شفق احمر کہتے ہیں، ایک کو شفق ابیض کہا جاتا ہے۔ شفق احمر اس کو کہتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو جو زمین اور آسمان کے ملنے والے کنارے ہیں ان کو ہماری زبان کے اندر افق کہا جاتا ہے۔ افق کے قریب قریب آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سرخی سی پھیلی رہتی ہے، کچھ عرصہ تک سرخی رہتی ہے، تو یہ سرخی جو ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں۔ جیسے یہ سرخی غائب ہوتی ہے اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے۔
سفیدی جو ہے اس کو ہمارے ہاں شفق ابیض کہا جاتا ہے۔ تو جب شفق ابیض مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر اس وقت عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ حقیقتاً شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صاحبین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان دونوں کا ایک قول یہ ہے کہ جب شفق احمر غائب ہو جائے تو پھر بھی نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر فتویٰ ہے کہ اگر تو شفق ابیض غائب ہوتی ہو، پھر امام ابو یوسف اور امام محمد کے فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جب شفق ابیض غائب نہ ہوتی ہو بلکہ شفق احمر ہی غائب ہوتی ہو تو پھر ان کے فتوے پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ شفق احمر غائب ہو جائے تو پھر ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا پڑھنا ان کے قول کے مطابق درست قرار دیا جاتا ہے۔ یہی دونوں نظریے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دی ہیں۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیے ذرا، ایک اور سوال۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز رہ جائے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کی نماز کو دیکھے گا۔ کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی نماز کا مسئلہ ہے، اور اگر کسی کی زکوٰۃ رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اسی مال کو ہم آگ کے اندر تپا کر ان کی پشتیں ہیں، ان کے جو پہلو ہیں، ان کو داغ دیں گے، اس کے ساتھ اس کی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اس کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال جو ہے اگر کسی نے نہ دیا تو وہ سانپ کی شکل میں قبر کے اندر آ کے اس کو ڈسے گا بندے کو، اور آخرت کے اندر بھی اس بندے کو اس کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور طلاق کے بارے میں سوال کرنا تھا جی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں کنسیڈر کی جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور حضرت عمر کے دور میں جا کے یہ تین کنسیڈر کری ہیں۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی آیت کو کر دیں، منفی کر دیں یا منسوخ کر دیں، لیکن صحابہ کریں تو کیا وہ بھی جائز ہوگی؟ اچھا، یہ بہت عجیب و غریب یہ وہابیوں نے ایک بات اڑائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج کل کا کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق قول کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ کسی بندے کو ذرا سا شعور ہو، جس نے ذرا شعور کی آنکھ کھولی ہو، ایمان کی آنکھ کھولی ہو، اس کو معلوم ہو کہ نبی اکرم یوں کرتے تھے، میں اس کا خلاف کروں گا، کر سکتا ہے؟ تو کیا حضرت عمر سے گمان ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر پر یہ بات لگا اور کسی صحابی نے ان کو سمجھایا ہی نہیں، بے کیا کرنے لگے ہو؟ ایک صحابی بھی نہیں ان کے سامنے بولا، نہ حضرت علی بولے۔ معلوم ہوا کہ پوری امت کے مسلمان نبی اکرم کے قول کے خلاف اجتہاد کر بیٹھے تھے۔ ذرا غور کریں آپ، ایک قول لے کر یہ اتنی بات جو ہے جس کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس پہ بڑی بڑی تقریریں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا گروپ، دیگر جو تقریریں کرنے والے حضرات ہیں وہ کرتے رہتے۔ دیکھو جی، ان کی تقریر میں نے سنی ہے کہ اس میں کہتے ہیں دیکھو جی اب حضرت عمر کو ہم کیا کہیں۔ میں نے کہا عمر بھی کوئی تیرے جیسا بندہ ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے، جو نبی اکرم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، جس کو نبی اکرم نے خود پڑھایا ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تعلیم دی ہے، اس پر یہ گمان ہو سکتا ہے نبی اکرم کے حکم کے خلاف بات کر دے گا؟ اور کسی ایک صحابی نے بھی سمجھایا نہیں، بے کیا غلط کرنے لگے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو فاروق اعظم کے دور میں اس گمراہی پہ کیسے اکٹھی ہو گئی؟ ذرا غور فرمائیں بات کی طرف۔ بھائی حضرت عمر کے دور میں ساری قوم گمراہی پہ اکٹھی ہو گئی، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3-4 سال گزرے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری قوم گمراہ ہو گئی مسلمانوں کی۔ کیا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ قول جو پیش کیا جاتا ہے اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قول ہے تو مال قول ہے، ان کی ناسمجھی کی بنیاد پہ یہ قول پیش کیا گیا ہے، وگرنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی بندے نے 3 طلاقیں دی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور صحابی کہتے ہیں سرکار دو جہاں سے رگیں پھول گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سرخی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور سرکار نے فرمایا ان لوگوں نے دین کو مذاق بنانا شروع کر دیا۔
جبکہ میں ابھی میرے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اکٹھی 3 طلاقیں دیتے۔ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے اثر انداز نہ ہوتی ہوں تو نبی اکرم کو غصہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نے غور فرمایا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گڑا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر گڑا میں کہہ رہا ہوں، پیش نظر اس کا نظریہ قائم کیا۔ ہاں یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے پہلے جو افراد تھے، کسی تک یہ نظریہ پہنچا ہو، کسی کوئی اپنے اجتہاد سے اس پر حل کر رہا ہو، کوئی کسی اور نظریے سے لے رہا ہو، یہ الگ بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کو ایک نظریے پہ قائم کیا اور کہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں بھی اکٹھی 3 ہی واقع ہوں گی۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک جو امت کے بڑے بڑے افراد ہیں، جن میں 4 ائمہ شامل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، اور امام مالک بھی شامل ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی بھی شامل ہیں، جن کے ماننے والے، جن کے پیروکاروں کی تعداد ہر زمانے کے اندر کروڑوں سے زیادہ رہی ہے، یہ سارے کے سارے اسی نظریے پر قائم رہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کسی نے بھی شعور کی آنکھ نہیں کھولی، کسی کو اتنا ہی نہیں پتا چل سکا کہ عمر نے تو معاذ اللہ غلطی کی ہے، ہم تو غلطی نہ کریں۔ یہ بہت بڑا بھونڈا نظریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء پر اعتماد اس قدر کیا ہے کہ امت سے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر صحابی نظریہ غلط قائم کر جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ قول ہی پھر جائز نہیں ہوگا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میری سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پہ عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ اور یہاں تک سرکار نے فرمایا جب فتنے پھیلیں گے تو ادو علیہا بالنواجذ، پھر میرے صحابہ کی، میرے خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے اس کو نواجذ سے پکڑ لینا۔ نواجذ کیا شے ہوتی ہے؟ یہ انسان کے منہ کے اندر جو 32 دانت ہوتے ہیں، یہ 2 اوپر والے انسان کے سامنے ہوں، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اس کے سامنے بالکل متصل جو نیچے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ چاروں طرف ایک دانت ہوتا ہے، اس کو رباعیات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور چاروں طرف دانت ہوتا ہے جو چھوٹا سا نوکدار ہوتا ہے، اس کو انیاب کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور چاروں طرف ایک دانت ہوتا ہے جو ہنستے وقت نظر آتا ہے، اس کو دواحق کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر 3 داڑیں ہوتی ہیں، ان داڑوں کا نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تواحن۔ اور اس کے بعد پھر ایک داڑ آخر میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نواجذ۔ یہ 32 دانت ہے انسان کے منہ میں۔ تو نواجذ سے جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹتی نہیں۔ غور فرمائے نا، پھر زیادہ زور لگ جائے تو پھر دانت باہر آ جاتا ہے لیکن وہ چیز کو نہیں چھوڑتا۔ مراد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اس طرح مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، تمہاری جان جائے تو جائے لیکن صحابہ کے نظریے کے خلاف تم سے قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو اب اگر حضرت فاروق اعظم سے لے کر آج تک ساری امت ہی گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، کس طرح کی بے عقلی بات ہے جو آج کل بے پر کی اڑائی جا رہی ہے؟ اس کا دور سے بھی اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت کرتے ایک ہی روایت ہے، میں کہتا ہوں ایک فرد واحد ہے، ایک یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ قرآن کے خلاف کھڑی ہو اس کو مانا جاتا ہے، جبکہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، آپ کی عقل فیصلہ کرتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 3 روپے دیے، دوسرا کہتا ہے نہیں تو نے 3 نہیں دیے، 1 دیا ہے۔ ذرا غور کریں، ہو سکتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نے 3 گولیاں ماری، دوسرا کہتا ہے نہیں تو نے 3 نہیں 1 ماری ہے۔ ذرا غور فرماؤ نا، 3 کو 1 کیسے مانا جا سکتا ہے کسی حساب میں؟ کسی قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف وتسریح باحسان، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بندے کو اختیار ہے، چاہے عورت کو نکاح میں رکھے چاہے چھوڑے۔ ساتھ فرمایا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، پھر اگر 2 کے بعد تیسری دیتا ہے تو پھر وہ عورت اس پر حلال نہیں۔ قرآن مجید نے فیصلہ کیا 3 طلاقیں 3 ہوتی، ایک ہی وہ خبر واحد کی وجہ سے اجماع امت کو نہیں توڑا جا سکتا، خبر واحد کی وجہ سے قرآن مجید کے نظریے کو نہیں توڑا جا سکتا، خبر واحد کی وجہ سے جو بات عقل کے خلاف ہو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھی حدیثیں بہت سی اس کے مقابلے میں اتنی کثیر تعداد میں پڑھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد شہید ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ پھر میری جو زوجہ محترمہ تھی ایک بڑی پیاری، تو اس نے مجھے آ کے مبارکباد دی۔ کس بات پر مبارکباد دی؟ کہ تو خلیفہ بن گیا ہے۔ اب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ لگا کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، تو مجھے مبارکبادیں دینے لگی،
میں نے کھڑے کھڑے اس کو اسی وقت 3 طلاقیں دے دی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، کون ان سے اچھا نظریہ سمجھ سکتا ہے، جن کے گھر میں دین اترا ہے، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کے نانا اللہ کے پیارے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت میرے ساتھ محبت بڑی کرتی تھی، میں بھی کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کو نکاح میں واپس لے لوں، غصے کی وجہ سے میں نے 3 طلاقیں دے دی، لیکن میں شریعت کے نظریے سے کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، چونکہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے پھر اس کو اپنے نکاح میں واپس نہیں لیا. 1-2 روایتیں تو نہیں، انشاءاللہ صبح جو ہوتا ہے ہمارے ہاں درس حدیث، اس کے اندر انشاءاللہ 3 طلاق کا مسئلہ کتابیں رکھ کے پیش کریں گے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے. اور کوئی سوال اور ارشاد فرمائیے. لالا حلالہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیں. اچھا، یہ حلالہ کا جو بڑا ایک مسئلہ کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے. قرآن مجید نے یہ لفظ بھی حلالہ قرآن سے نکلا ہے. یہ ہے جو فرمایا نا فَإِن طَلَّقَهَا، 2 کے بعد اگر طلاق دیتا ہے فَلَا تُحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن نے کہا ہے. پھر اگر 3 طلاق دیتا ہے، تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور اس سے حقوق زوجیت ادا کرے. پھر وہ بندہ اپنے آپ مر جائے یا پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، تو پھر وہ عورت اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ اس پیریڈ سے گزری ہے، اس کا نام حلالہ رکھا ہے شریعت نے. اب اگر آپ سوال کرنا چاہیں کر سکتے، یہ حلالہ ہے. تو یہ ہم اس سے بھاگے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، حلالے کروانے والے پر بھی لعنت ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس بندے نے اس ہیلے کو تلاش کیا ہے، جو اس میں سے گزرتا ہے، وہ ناجائز کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو ہائر کر لیتے ہیں، اسے پیسے دے دیتے ہیں یا اس کے ساتھ عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ تو 1 رات اس عورت کو رکھے گا، نکاح کرنے کے بعد میں چھوڑ دے گا. تو جو ایسا بندہ کرتا ہے اس پر لعنت ہے. ہاں، حنفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے یہ فعل کیا، جس نے کروایا، وہ لعنت کے حقدار ٹھہرے ہیں. لیکن اگر اس عہد و پیمان سے پھر بھی گزر گئے ہیں، نکاح بھی ہوا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا ہوئے ہیں، ان کا یہ فعل جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہوا ہے کہ ایک کچھ دیر کے بعد عہد و پیمان کیا، پھر نکاح سے فارغ کر دیا. لیکن وہ جب اس فعل سے گزر گئے ہیں تو اب اگر وہ پہلے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو پھر شریعت کی نظر میں چونکہ حلالہ ہو چکا ہے، اگرچہ غلط طریقے سے ہوا ہے، پھر بھی وہ پہلے مرد کے نکاح میں جا سکتے. اور صاحب کچھ دن پہلے سوال ہوا تھا کہ عورت ولی کے بنا بھی شادی کر سکتی ہے، تو اس پر آپ نے حدیث بھی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لا ولی لا نکاح. تو پھر آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات پر اللہ نے کہا تھا اپنی لڑکیوں کو مت روکو شادی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے. تو آپ نے پھر بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں. تو اس بار آپ نے کہا تھا ہم قرآن کی آیت پر کے سائڈ پر جا رہے ہیں، لیکن اس بار ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. کہتے ہیں کہ بعض مواقع پر آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کے حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قرآن مجید کا حکم جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، اس کا نسخ ہو جاتا ہے. اس وقت جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلام کیا ہو اور فرما دیا ہو کہ میں اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کو ثابت رکھا ہو اور وہ بات جو ہے درجہ احسان میں فرمائی ہو کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، عورت کو اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، اس کو ان کے ولایت کے اندر رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور زاویے بھی نکلتے. مثال کے طور پہ لا نکاح الا بولی، مثلا ایک عورت بالغ نہیں ہے، اس کی شادی کو کرتا ہے تو اس کی شادی جو ہے ولی کے بغیر نہیں ہوگی. یہ فیصلہ ہو گیا کہ حدیث ادھر سیدھی صحیح بالکل صحیح جا رہی ہے، یعنی وہ صحیح ہے، حدیث بھی اس کا مرتبہ بھی صحیح ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو اس نے منسوخ نہیں کیا، وہ ان کے لیے آئی نہیں، ان کے لیے آئی ہے کہ جن کی ولایت کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے، وہ نابالغ لوگ ہیں. نابالغ کا اگر کسی نے نکاح کر دیا تو جب تک اس کا ولی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگی، چاہے حنفیوں کا نظریہ ہو. یہ بالغ کا مسئلہ جو ہے اس کو قرآن مجید سے اٹھایا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میں بات کر رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، یہ جو آج کل چکنز ہوتے ہیں، لوگ ان کو پہلے الیکٹریکیوٹ کرتے ہیں، تو 70% کے چکن یہاں آتے ہیں ان کو الیکٹریکیوٹ کیا جاتا ہے. تو
یہ ہم ان کو پہلے ذبح کے پہلے بھی الیکٹریکیوٹ کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ تو کہتے ہیں الیکٹریکیوٹ کر کے بھی یہ مر جاتے ہیں، تو دوسروں بھی آتے ہیں کہ الیکٹریکیوٹ مرتے نہیں۔ اچھا، یہ سوال ان کا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ چکن ذبح ہوتا ہے تو ذبح کرنے سے پہلے اس کو الیکٹرک کا شاٹ دیا جاتا ہے، تو شاٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اکثر کا یہ خیال ہے، کہتے ہیں بعد وہ جانور مر بھی جاتے ہیں تو کیا پھر ہمارا کھانا جائز ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہ کوئنٹری کے اندر ہمارا ایک جو ہے وہ اکٹھ ہوا تھا جس میں دین کے تمام خدام اور سرپرست تشریف فرما ہوئے تھے، تو وہاں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اور اس کے اندر جو ریشو نکلی تھی یہ تھی کہ 1000 کے اندر ایک جانور مرتا ہے وہ گیس دینے سے، یعنی فضار کے طور پہ 1000 جانور ہو تو ایک کے مرنے کا اندیشہ ہے، بقیہ جو ہے 999 جانور 999 وہ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے جواب میں ان کی مخالفت کی تھی کہ اگر ایک بھی مر جاتا ہو پھر بھی ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں کہ ایسے جانوروں کا کھانا جائز ہے۔ ہم یہاں تک اس کی احتیاط کرتے ہیں، جو ہمارے سلاٹر ہیں اس کے اندر جو اہل سنت کے علماء کی سرپرستی کے اندر کام کرتے ہیں، اس کے اندر تو ہمیں امید ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جاتا جس میں مرے ہوئے جانور کو بازار کے اندر بیچا جائے۔ ہاں، اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں۔ کاروبار پہ زکوٰۃ کا تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ 3 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ کا مال ہے جمع شدہ جس پہ سال گزر جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، ایک چرائی کے جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، ایک جو کاروبار تجارت ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اب سوال یہ پوچھنے کا تھا، یہ سمجھ آ گئی بھائی چرائی کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب مقرر ہو گیا، پھر یہ جو جمع شدہ مال ہے اس پر ہمارے اوپر زکوٰۃ آ گئی اور اس کا نصاب مقرر ہو گیا، 40واں حصہ ہے، تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ لیکن جو کاروبار کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال کے اندر سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو ایک بندہ جو ہے وہ شاپ کرتا ہے یا جنرل سٹور کرتا ہے، جنرل سٹور میں کبھی اس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، کبھی اس کے پاس مال کم آ جاتا ہے، کسی دن میں بہت پیسے ہو جاتے ہیں، کسی دن میں کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے فقہا نے کہا ہے کہ 365 دنوں کے اندر کسی ایک دن کا حساب کر لیں، جو دن بھی آئے اس کا حساب کر لیں، جتنا مال اس وقت اس کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم آئے گی، اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، یہ کافی۔ اور سوال ہو؟ اجازت؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہمارے درس قرآن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا۔ سوال و جواب کی جو نشست ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سے بہت معلومات میں اضافہ ہوا ہے، بہت اچھی گفتگو کی گئی ہے۔ جن ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں الہی ان پہ اپنی خصوصی مہربانی فرما۔ انہوں نے جو سوال اٹھائے اس کے صدقے سے جو ہم نے سنائے الہی ہم کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔